السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کلاسز کے سلسلے میں خاکسار سورۃ النور کے رکوع نمبر 3 کی تلاوت کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، تلاوت کے بعد ہم قواعد بھی پڑھیں گے۔ اب ہم سنتے ہیں سورۃ النور کے رکوع نمبر 3 کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ۔ الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق کریم۔
ناظرین اکرام، اب تک آپ سورۃ النور کے رکوع نمبر 3 کی تلاوت سن رہے تھے۔ اب ہم قواعد پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین، یا پر کھڑی زبر کے ساتھ ساتھ مد منفصل بھی ہے، تو اس کو ایک الف سے زائد کھینچ کر ہم پڑھیں گے۔ الذین میں ذال کو نرم آواز کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آمنو لا تتبعوا، دونوں جگہ تا کو باریک آواز سے پڑھنا ہے۔ خطوات الشیطان، خوا اور طا، پھر آگے طا، یہ تینوں حروف گول پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف پر میں سے ایک حرف ہے، حروف پر میں سے ہیں یہ حروف تینوں، تو ان کو گول پڑھیں گے۔ علامت وقف طا آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کیا۔ وقف کرتے ہوئے قاعدہ وقف کے مطابق آخری حرف اگر متحرک ہوتا ہے اس کو ساکن کرنا ہوتا ہے، اس لیے ہم نے اس کو ساکن کیا۔ اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے پہلے جو کھڑی زبر ہے جو حرف مد کے قائم مقام ہے، تو اس کو ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ مد عارض کا یہاں پہ قاعدہ لاگو ہوتا ہے۔ وَمَن يَتَّبِعْ، نون ساکن کے بعد یرملون میں سے ایک حرف یا آیا ہے، تو اس کو یہاں پہ ہم ادغام پڑھیں گے ایک الف کے برابر غنہ کے بعد کے ساتھ۔ خطوات الشیطان، خوا، طا اور آگے طا، یہ تینوں حروف پر، یعنی وہ حروف جو ہمیشہ پر ادا کیے جانے والے ہیں ان میں سے ہیں، تو تینوں کو گول پڑھیں گے۔ فَإِنَّهُ، نون مشدد ہے، ایک الف کے برابر غنہ کے بعد کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ یأمر، حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، یأمر اس طرح سے، اور را کو گول پڑھیں گے کیونکہ را پر زبر اور پیش آنے سے گول پڑھتے ہیں۔ بالفحشاء، شین پر مد متصل ہے تو اس کو حرف مد اور مد منفصل ان دونوں سے بھی زیادہ کھینچ کر پڑھتے ہیں، تو اس کو یہاں پہ کھینچ کر پڑھنا ہے۔ والمنکر، نون ساکن کے یہاں اخفا ہوگا ایک الف کے برابر غنہ کے آواز کے ساتھ، یعنی نون ساکن کی جو مکمل آواز ہے اس کو ادا نہ کرتے ہوئے پوشیدہ رکھنا ہے اس کی آواز کو، اور ایک الف کے برابر غنہ کے آواز کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ علامت وقف طا آنے کی وجہ سے یہاں وقف ہوا۔ وقف کرتے ہوئے قاعدہ وقف کے مطابق آخری جو حرف متحرک ہوتا ہے اس کو ساکن کرنا ہے، تو اس کو ہم نے ساکن کیا۔ اب اس کو ساکن تو کیا، تو اب یہ را ساکن ہو جائے گا، بجائے را کسرہ کے ساکن ہو جائے گا وقف کی وجہ سے۔ تو را ساکن کے قاعدہ کے لحاظ سے اس سے قبل حرف پر اگر زبر ہوتا ہے تو را ساکن کو گول پڑھتے ہیں، اس لیے یہاں پہ اس کو ہم گول پڑھیں گے والمنکر اس طرح سے۔ ولولا فضل اللہ، ضاد کو گول پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف پر میں سے ہے۔ اللہ کلام کو بھی یہاں پہ گول پڑھیں گے کیونکہ اللہ کلام سے قبل حرف پر زبر اور پیش آنے سے قاعدے کے مطابق اللہ کلام کو، اللہ کے جو لام ہے اس کو ہم گول پڑھیں گے۔ علیکم ورحمتہ، را کو گول پڑھیں گے کیونکہ اس پر زبر ہے۔ ما زکا، زا کو سخت پڑھیں گے۔ منکم، نون کا اخفا ہوگا ایک الف کے برابر غنہ کے بعد کے ساتھ، اور یہاں پہ ادغام مثلین ہوا ہے، ایک ہی قسم کے دو حروف کا آپس میں ملنا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں ادغام مثلین، ایک الف کے برابر غنہ کے بعد کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ من احدن ابدن، من اور آگے احدن ابدن، یہ نون ساکن اور آگے دال کے نیچے جو دو زیر ہیں تنوین ہے، ان دونوں کا اظہار ہوگا کیونکہ پہلے نون ساکن کے بعد حمزہ آیا ہے حروف ہلکی میں سے، اس کے بعد دال کے نیچے جو دو زیر ہیں اس کے بعد پھر حمزہ آیا ہے، تو اظہار ہوگا ان دونوں کا، اور اظہار کہتے ہیں نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آتا ہے تو اظہار ہوتا ہے۔ اور اظہار کیسے کہ نون ساکن اور تنوین کی آواز کو مکمل پڑھنا، اس کو کہتے ہیں اظہار۔ اس کے بعد آگے ابدا ولکن اللہ، دال پر جو تنوین ہے اس کا ادغام ہوگا واو میں ایک الف کے برابر غنہ کے آواز کے ساتھ۔ اس کے بعد ولکن اللہ میں نون مشدد کو ایک الف کے برابر غنہ کے آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ اللہ کا جو لام ہے اس کو گول پڑھیں گے کیونکہ اس سے قبل جو حرف ہے اس پر زبر ہے۔ اللہ کے لام سے قبل حرف پر زبر اور پیش آنے سے اللہ کا جو لام ہے اس کو گول پڑھتے ہیں۔ یزکی میں زال کو سخت آواز سے پڑھتے ہیں۔ من یشاء، نون ساکن کے بعد یرملون میں سے ایک حرف یا آیا ہے تو یہاں پہ ادغام ہوگا ایک الف کے برابر غنہ کے آواز کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔
اور شین پر مد متصل ہے تو اس کو حرف مد اور مد منفصل سے بھی زیادہ کھینچ کر پڑھیں گے، اور علامت وقف تا آنے کی وجہ سے یہاں ہم نے وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے آخر جو متحرک حرف ہے قاعدہ وقف کے مطابق اس کو ہم نے ساکن کر دیا۔ واللہ، اللہ کا جو لام ہے اس کو پر پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے حرف پر زبر ہے۔ سمیع علیم، عین پر تنوین ہے، اس کے مان بعد حروف حلقی میں سے ایک حرف عین آیا ہے تو اس کو یہاں پہ ہم اظہار کے ساتھ پڑھیں گے تنوین کو، یعنی تنوین کی مکمل آواز کی ادائیگی ہم ادا کریں گے یہاں پہ، اور غنہ کی آواز یہاں پہ نہیں ہوگی۔ اس کے بعد علامت وقف آیت آنے کی وجہ سے یہاں وقف ہوا۔ وقف کرتے ہوئے آخری متحرک حرف و قاعدہ وقف کے مطابق ہم نے ساکن کیا۔ اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے پہلے جو حرف مد یا ہے اس کو ایک الف سے زائد ہم نے کھینچ کر پڑھا ہے کیونکہ مد عارض کا قاعدہ یہاں لاگو ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کی کلاس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔